شری اکال, السلام علیکم. چل آپ کیسے ہو؟ آپ سے I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. So we are back again with a new reaction video and آج کی ویڈیو ہونے والی ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ نا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ایک انسان اپنی طرف سے جتنا مرضی زور لگا لے, لیکن جب تک اوپر والے کا اللہ کا جب تک ساتھ نہیں ہوگا, وہاں سے جب تک مطلب اوکے نہیں ہوتا ہے نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں. 99% کام ہم نے اگر کر لیا ہوگا ڈن, اور 1% انہیں کے ہاتھ میں وہ ڈن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یا وہاں سے مطلب ایکسیپشن ملے گی یا نہیں ملے گی. سو بیان ہے بائے مولانا رضا ثاقب مصطفیٰ جی کا. سو اس کو سنتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. ایک کمنٹ یار میرے کو تم نے کل اسکرین شاٹ بھیجا تھا, کتنا کمال کا تھا نا وہ. تو انہوں نے یہی کہا ہوا تھا اپنے کمنٹ میں کہ کیا تھا وہ کمنٹ, کہ رانا بھائی اگر دم ہے تو نیہا جتنا فاسٹ بول کے دکھاؤ. لٹرلی نیہا اتنا زیادہ فاسٹ بولتی ہے, میرے کو نہیں کبھی فیل ہو. میں اس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ میں فاسٹ بولتا ہوں, یہ کہتی ہے کہ میں بولتی ہوں. نہیں, مجھے سارے بولتے نا, تو مطلب میں نے بہت سارے کمنٹس دیکھا کہ آپ کو سب مطلب رانا بھائی کر کے بلاتے ہیں. ہاں رانا بھائی ہے, پتہ نہیں چینل کا نام ہے اس لیے کہتے ہیں. میں اپنا نام بھی دیتا ہوں, اپنا دوسرے چینل بھی دیتا ہوں نام اپنا نا. سو چلو جیسا بھی بلائیں صحیح ہے, کوئی دقت نہیں. ہاں سو اس کو کرتے ہیں پلے, پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. کریں اسٹارٹ واجد پروڈکشن کے یوٹیوب چینل پہ. اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے, تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے, فلا راد لفضلہ, اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا, لٹا بھی نہیں سکتا. اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا. سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو, کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے, لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ علاج گاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا, ہر وقت 5-6 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں, ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے, لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے. اور دوسرا بیمار پڑا ہے, ہاسپٹل والوں نے بھی جواب دے دیا, اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے, اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا, میرا مالک شفا دینا چاہے تو اسے عطا کر دے. شفا اللہ کے پاس ہے, موت اللہ کے پاس ہے, زندگی اللہ کے پاس ہے, خیر اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. وہ چاہے تو ہوتا ہے, وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے. اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے, اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے, اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا, اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے. یہ بربادی کی علامت ہے الو, استعارہ بنا لیا بربادی کا. اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں, الو بیٹھیں, تو وہاں بربادی آ جاتی ہے. عجیب فلسفہ گھڑ لیا, الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی. اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا. میں کہتا ہوں ایک گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے, پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. سارا دن گھر کے اندر محبت, چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے. کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیل رزق حلال لا کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. نظر کی پاکیزگی اور خیالوں کی طہارت کا ساما ہوتا ہے. شام کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے, سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے. دہلیز پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا, مہمان کی عزت کی جاتی ہے, تکریم دی جاتی ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کی مہک پھیلی ہوتی ہے گھر میں. گھر کے اندر درخت پر 100 الو بھی بیٹھ جائیں, اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی. اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے.
افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں. قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا, سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی, تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی. میاں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا, لیکن تم نے لگا دیا الو کے کھاتے کہ الو بیٹھ گیا, یہ سب کچھ بربادی ہوئی. تم نے وعدے توڑے, تم نے لوگوں کو 2 نمبر مال دیا, اس لیے تمہاری فیکٹری برباد ہوئی, اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی, کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو. ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پہ نہیں آتا. یہ الو کا کام نہیں ہے, یہ تمہارے نفس کے الو کا کام ہے. لیکن تم نے الو پہ مڑ کے کسی منحوسہ, یہ فلاں منحوسہ ہماری دکان پہ آئی صبح, آج سارا دن گاہک ہی نہیں آیا. کیا فلسفہ تم نے تراشا؟ تو فرمایا ولا حامہ, الو بھی کوئی چیز نہیں, ولا سفرا, اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. میں بھی نہیں, میں اچھا سچی میں کہا جائے تو میں ان چیزوں پہ ماننا مطلب نہیں چاہتی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے, یہ کرتے تھے, میں مطلب میں ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں مانتی ہوں, بالکل نہیں, کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. یہ تو صرف ریزن ہے کہ یہ ہو رہا ہے نا, اس سے یہ جیسے الو کا یہ جو اگزامپل ہے دیتے ہیں لوگ کہ الو اگر کسی کے گھر میں بیٹھ جائے تو وہاں پہ اجاڑا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ سب آپ کے کرموں پہ ڈیپینڈ ہے اور اللہ پہ ڈیپینڈ ہے نا. اگر آپ نے جیسی چیزیں کری ہوں گی آپ کو وہ بھگتنا ہی پڑے گا. لوگ کہتے ہیں اگلے جنم میں ہوگی وہ چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنم کا پھل اسی جنم میں مل جاتا ہے, اگلا تو دور کی بات رہی ہے نا, آپ کو ایٹ دی اینڈ پتہ لگ ہی جائے گا. سو اس ٹائم بندہ پچھتاتا ہے. باقی انہوں نے یہ بات بہت پیاری کہی کہ اللہ پہ ڈیپینڈ ہے, کس کو زندگی دینی ہے کس کو موت دینی ہے نا, وہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. سو یہ تھی ویڈیو آج کی رضا ثاقب مصطفی, بہت اچھی نے سیکھ دی ہمیں کہ اپنے جو ہے وہ کام اچھے کرو, بلکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, صرف اللہ کو خوش رکھو, دین سب ٹھیک ہوگا. تو یہ تھا. باقی ویڈیو سجیسٹ کرتے ہیں, ہمیں انسٹاگرام پہ سبھی کے میسیجز دیکھتے ہیں. بہت سے کمنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے میسیجز نہیں پڑھ رہے, آپ ہمارے کمنٹس نہیں دیکھ رہے. سو میسیجز تو ہم پڑھتے ہیں, ہم رپلائی نہیں کر پاتے کسی کا. سو بہت مطلب کچھ کا تو کر ہی پاتے ہیں, پر بہت ریئر ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں جن کا نہیں کر پاتے کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے. سو آج ہی صبح میں نے بھی رپلائی کرے ہیں بہت زیادہ کے. سو باقی تو یہ تھا, اور ہر ایک کے کمنٹس دیکھتے ہیں ہم, وہاں سے کاپی کر کے جو ہم نے لنک بھیجا تھا وہ یوٹیوب پہ نکال کے ویڈیو نکال لیتے ہیں ہر ٹائم. سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.